بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات و مالک حقیقی ہے۔ سب اسی کے بندے ہیں، اسی کی بندگی ہے۔ بندوں کی شان ہے، اس کی عبادت ہی بندوں کا شیوا ہے۔ بندوں کا ہر عمل اپنے پروردگار کے لیے ہونا چاہیے۔ بندوں کی آمد و رفت، نشست و برخاست اسی معبود حقیقی کی مرضی کے مطابق ہو۔ ان کی عبادت و ریاضت، ان کی حرکت، ہر حرکت و سکون اسی خدائے ذوالجلال کے لیے ہو۔ ان کا جینا اسی کی خاطر ہو اور مرنا اسی کی خاطر، اسی کی رضا کے لیے ہو، جیسا کہ خطبہ میں تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت امت کو تعلیم دی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162۔ بے شک میری نماز، میری تمام عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ برادران اسلام، ہم بندے پروردگار عالم کے لیے قربانی کر کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم اس کے احکام کے سامنے سرنگو ہیں۔ شریعت میں مقررہ ایک جانور کا خون بہا کر اس فکر کی تجدید کرتے ہیں کہ ہماری نیاز مندیاں اسی معبود حقیقی کے لیے ہیں۔ ہم بندے اپنے اوقات و لمحات کو، اپنی تمام صلاحیتوں کو، اپنے مال و اسباب کو، حتیٰ کہ اپنی جان عزیز کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربان کر دیں، تب بھی ہم اس حق بندگی ادا نہیں ہو سکتا، ہم سے حق بندگی ادا نہیں ہو سکتا۔ قربانی اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ عمل۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرنا اسے پسندیدہ و محبوب ہے۔ اس کے بغیر بندہ صالحیت و نیکوکاری حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اس چیز سے خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 52۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں قربانی کرنے کا حکم فرمایا۔ ارشاد فرمایا، فصل لربک وانحر۔ تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ سورۃ الکوثر آیت نمبر 2۔ قربانی کا مفہوم اور اس کا مقصود اطاعت و بندگی ہے۔ قربانی کے جانور کا گوشت، پوست، خون وغیرہ بارگاہ یزدی میں نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بندہ کی پرہیزگاری اور اس کا اخلاص دیکھتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کا نہ گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے اور نہ خون، لیکن تمہارا تقوی اس کی بارگاہ میں باریاب ہوتا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 37۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی سے رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ شعب الایمان میں حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تمہاری عید کے دن دمبا ذبح کرنے کے تمہارے عمل سے تمہارا پروردگار خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شعب الایمان جلد نمبر 5 باب فی القرابین الامانتہ، صفحہ نمبر 482، حدیث نمبر 7085۔ قربانی خوش دلی سے کی جائے۔ برادران اسلام، قربانی کے متعدد فضائل ہیں اور اس کے اجر و ثواب کی بابت کئی ایک احادیث شریفہ وارد ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ترین عمل قربانی کرنا ہے۔ جانور کا خون پہلے مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد زمین پر گرتا ہے، لہٰذا قربانی کرنے میں کوتاہی یا پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم کے پاس پسندیدہ یہ عمل بطیب خاطر اور نہایت خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث پاک ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث پاک ہے، ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انہا لتاتی یوم القیامت بقرونہا وشعارها وازلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ جامعہ ترمذی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1572۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی قربانی کے دن ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یقیناً وہ قیامت کے دن اپنے سنگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر لیتا ہے، تو تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضرات، ہم کیا جانیں ہمارا کون سا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہوا اور کون سا عمل رد کر دیا گیا۔ قربان جائیے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر۔ آپ نے قربانی کی قبولیت کی یہ بشارت سنائی کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل بارگاہ یزدی میں قبولیت حاصل کرتا ہے۔ ہم محض خون کے قطرات گرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درجہ قبولیت کے حصول کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ جانور کے ہر بال کے بدلہ ایک عظیم نیکی۔ قربانی کرنے والوں کی نیکیوں میں اضافہ سے قربانی کرنے والوں کی نیکیوں میں اضافہ سے متعلق سنن ابن ماجہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سراپا شاد منقول ہے، ان زید ابن ارقم قال قال صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضحیٰ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ قال بکل شعرۃ حسنۃ قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ تم یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چھوٹے سے بال کے بدلے ایک عظیم نیکی ہے۔ صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے ایک عظیم نیکی ہے۔ یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 2، باب الاضاحی، باب ثواب الاضحیہ، صفحہ نمبر 226 اور حدیث نمبر 3247 ہے۔ جس مال کے ذریعے قربانی کا جانور خریدتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے۔ وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان و کرم نواز ہے کہ وہی مال عطا فرماتا ہے، پھر قربانی کرنے پر جانور کے ہر بال کے بدلہ ایک عظیم نیکی عطا فرماتا ہے۔ بروز عید بہتر مال وہ ہے جو قربانی کے لیے خرچ کیا جائے۔ برادران اسلام، آدمی اپنی حوائج و ضروریات کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اپنی جائز خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، مال سے صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے روز اس مال سے افضل و بہتر کوئی مال نہیں جو قربانی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، جیسا کہ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن سب سے بہترین درہم وہی ہے جو ذبح کیے جانے والے جانور میں خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان کی حدیث ہے، 7084 نمبر حدیث ہے۔